کنٹرول رکھنا تھا۔ کامسیٹس اسلام آباد میں نے جب ایم فل کیا تھا تو ہمارے ایک مصری کے ٹیچر تھے ڈاکٹر نصر صاحب۔ ہائر ایجوکیشن نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر کے پروفیسرز کو لاتے تھے، اور اس میں ایک ٹیچر ڈاکٹر نصر صاحب بھی آئے تھے۔ انہوں نے مجھے ویسے تو ریسرچ میتھڈالوجی سکھائی تھی، لیکن میں ان کے ساتھ کافی بیٹھتا، انہوں نے مجھے بہت چیزیں سکھائیں، اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بہت خوبصورت بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے اوپر چیک رکھو کنٹرول کرنے کے نا خود کو۔ جس طریقے سے موٹاپے والا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں زیادہ تر فوڈ کی چیزیں مت رکھے، زیادہ تر فیٹ کی چیزیں مت رکھے، زیادہ تر جس طرح بہت زیادہ شوقین لوگ ہوتے ہیں وہ اگر ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ فوڈ کے آپشنز کم ہوں تو وہ نہیں کھا پاتے۔ تو یہ ایک میتھڈ ہے کنٹرول کرنے کا، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے سر کی اس بات کو میں نے باندھ لیا اپنے ذہن کے ساتھ۔ ڈاکٹر نصر صاحب نے مجھے ایک اور بہت بہترین چیز بتائی۔ میں کلاس کا تھوڑا سیاہ ٹائپ تھا، تو میں کلاس کے بعد ان کے آفس میں جاتا، ان کے ساتھ بیٹھتا۔ ان کی فیملی یہاں پہ نہیں تھی، وہ اکیلے تھے، تو میں بھی اکیلا تھا اسلام آباد میں، تو میں ان کے پاس بیٹھتا۔ انہوں نے مجھے ایک دن بلایا اور کہا کہ شراب پی کر گاڑی چلانا حرام ہے یا حلال ہے؟ تو میں نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ سر حرام ہے، حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس کینڈیز ہوتے تھے، وہ جب بھی مختلف مجھ سے سوال پوچھتے تھے تو جب کوئی اچھا جواب ملتا تو لازمی مجھے کینڈی دیتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آج کے دن آپ کو انعام نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے غلط جواب دیا ہے۔ میں نے کہا کیسے سر؟ کہتا ہے میں نے پوچھا شراب پی کر گاڑی چلانا حرام ہے یا حلال ہے؟ تو آپ نے کہا حرام ہے، حالانکہ سوال یہ تھا کہ شراب پی کر یعنی شراب پینا ہی حرام ہے، گاڑی چلانا تو بعد کی بات ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میڈیا پہ سبلیمنلی اس طرح کے میسج دیے جاتے ہیں جس سے لگتا ایسے ہے جیسے آپ بار بار اگر ایک لائن کو سنیں گے نا کہ شراب پی کر گاڑی چلانا حرام حلال، شراب پی کر 4-5 دفعہ آپ نے سن لیا تو آپ کا جو سب کانشیس وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ کام تو ہے ہی ٹھیک۔ تو مجھے سر نے یہ بات سکھائی ہے، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان سے باتیں سیکھنے کی وجہ سے، ان کی عمر 60 سال تھی اس وقت 2013 میں، تو مجھ پہ نا تھوڑا سا میری جو سوچ ہے نا وہ کافی سینسٹیو سوچ ہے۔ مثلا یوٹیوب پہ آپ کو ہزاروں یوٹیوب کے ٹیچر ملیں گے، اور آپ کو آئے دن یوٹیوب کے اتنے ٹیچرز ملتے ہیں، آپ یوٹیوب کی کسی بھی چیز پہ گائیڈ لائن سرچ کریں، اتنے گورے ٹیچر ہیں، لیکن پھر بھی لوگ یوٹیوب کے اوپر کورس کروا رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر کورس کروا رہے ہیں۔ مجھے تو برا لگتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ مجھ سے بڑے لوگ ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ یار ان اداروں میں جا کے یوٹیوب کا کورس کیوں کرتے ہو؟ جب ان لوگوں سے لاکھ گنا بہتر یوٹیوب کے ٹیچرز موجود ہیں، یوٹیوب کا اپنا کریٹر اسٹوڈیو ہے، آپ پھر بھی ان کے پاس جاتے ہو، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس کرواتے ہیں۔ مجھے برا لگتا ہے، میرا دل دکھتا ہے، یقین کریں، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر جو بات ہے نا وہ میں کسی طریقے سے نکال کے پھینک دوں، میں مر جاؤں لیکن میں نکال کے پھینک دوں اس بات کو۔ میرے اسکول کے میرے جو نوجوان ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں نے ان 20 استادوں کی کتابوں کا خلاصہ کیا ہے، اب یہ 20 کتاب آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، میری کتاب خرید لو۔ مجھے برا لگتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بھائی جو 20 لکھنے والے تھے نا ان کے بچوں کی بھی روزی روٹی یہی کتابیں تھیں۔ آج اگر دنیا کی ٹاپ 20 کتابوں کی میں خلاصے بنا کے بیچنا شروع کر دوں یہ کہتے ہوئے کہ ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ہر سال رائٹر کیسے کتاب لکھے گا؟ آپ کے ہاں کب اچھے انجینئرز پیدا ہوں گے، کب اچھے انوویٹرز پیدا ہوں گے؟ جب آپ ہر چیز کی کاپی بنانا شروع کرو گے۔ کبھی تو عزت دو نا ان لوگوں کو، کبھی تو ان لوگوں کو امیر بنا کے اوپر لے آؤ نا۔ اس طرح کرو گے تو نئے بچوں میں حوصلہ بنے گا کہ ہاں میرے کام کی عزت ہے۔ فاروق بزدار میری چیز کو کاپی کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ پہلے آئیڈیا اس کا تھا۔
یوٹیوب کے کورس کے نام کے اوپر فاروق بزدار چارج کر سکتا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے نام پر چارج کر سکتا ہے، فری لانسنگ کے اوپر چارج کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں بچوں کو مچھلی پکڑ کے دینے کے بجائے سکھا دوں کہ یہ یوٹیوب اتنی بڑی دنیا ہے ٹیوٹوریلز کی، اتنا بڑا استاد ہے، تو وہ میں کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں 2 روٹیاں یا لاکھ روپے کماتا ہوں، 2 لاکھ کماتا ہوں، میں 5 لاکھ نہیں کماتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا میں نے 5 لاکھ کما کے ساری زندگی یہاں جینا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے میں نے؟ بہت 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 آسان ہے۔ جہاں پہ آپ گلی میں نکلیں گے اتنی فراڈیا کمپنیز گھوم رہی ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا لوگوں کے اتنے بڑے پیٹ ہو گئے ہیں، اور ایسا، جی میں اپنے علم کا زکوٰۃ نکال رہا ہوں، میں نوجوانوں کو پازیٹیوٹی سکھا رہا ہوں، اور جی ہر مہینے پیڈ کورس کے نام پہ کبھی یوٹیوب، کبھی ویڈیو ایڈیٹنگ، تو کبھی انٹرپرینیورشپ، تو کبھی کچھ کاروبار کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یار کاروبار کے بارے میں کیا کورس لوگے؟ بریانی بنانی ہے، جا کے کسی بریانی والے کے ساتھ 1 مہینہ بیٹھ جاؤ، سیکھ جاؤ یار۔ ایک دیکھو، آپ پرانے اپنے استادوں کے، ہم اپنے پرانے لوگ زمانے کے استادوں کی کیوں عزت کرتے تھے؟ اس لیے عزت کرتے تھے کہ بھائی ان میں خلوص تھا، ان کی خود کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ اب یہاں پہ تو حالات یہ ہو گئے کہ یوٹیوب کے لوگ کورس کروانے لگ گئے، پیسے لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس راستے پہ نکلیے، بولیے ضرور۔ اب دیکھو، جس طرح پاکستان کا جو کرکٹر ہے عامر، وہ بولا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بڑے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو بھائی کر رہے ہیں، چپ کیوں رہتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، ماں بہن کی گالی مت دو، برے الفاظ مت یوز کرو، لیکن بھائی سچ کو مت چھپاؤ، سچ کو بولو، ٹھیک ہے؟ اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کی اس چیز کا احترام کروں گا کہ آپ مجھے بھی کوشچن کریں۔ ہم سب انسان ہیں، جن سے غلطی نہیں ہوتی وہ اللہ پاک کی ذات ہیں، اور وہ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں، ٹھیک؟ باقی ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سب کو کوشچن کیا جا سکتا ہے، ہم سب سے سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول خود بھی رکھنے پڑتے ہیں، اپنے اوپر خود بھی چیک رکھنے پڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو خلوص کے ساتھ سکھایا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر نصر صاحب سے آخری دفعہ میں ملا تھا 2013 میں، سر کو فالو کرتا ہوں آن لائن، لیکن پھر نشست ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن دنیا جہان میں جہاں پہ بھی ملا ہوں، میں نے ان کو سلام کیا ہے، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میں ظلم پہ چپ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ کو بڑے لوگ ملیں گے، آپ کو کہہ دیں گے کہ بھائی چپ کرو، پازیٹیوٹی پھیلاؤ، آپٹیمزم، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ایک پازیٹیوٹی ہے، ایک آپٹیمزم ہے۔ پازیٹیوٹی کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے، جب سب کچھ خراب بھی ہو تب بھی بولو سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپٹیمزم یہ ہوتا ہے کہ آپ مان لو یار حالات خراب ہیں، لیکن یہ پازیٹیو ہو سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نصر صاحب کہتے تھے کہ آپ نے ہمیشہ آپٹیمزم کو چوز کرنا ہے، نہ کہ پازیٹیوٹی کو۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔